آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے آذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ یہاں اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جانداروں، بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والوں کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ساسا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشرق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔
तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए अज़ान सुनता है तो मकाम में रोहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मकाम रोहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये मदीना से 36 मील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान बा आवाज़ हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अज़ान ना सुने। फिर जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब अकामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और अकामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डाले। चुनाचे नमाजी से कहता है, ये बात याद कर और ये बात याद कर, ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद ना थी। यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रकतें हुई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को आज़ान और पहले सफ़ का सवाब मालूम हो जाता और उन्हें आज़ान और पहले सफ़ कुर्रा अंदाज़ी के बगैर हासिल ना होती तो वो ज़रूर कुरान-अंदाज़ी करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आज़ान देने खड़े हुए। जब आज़ान दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ इन जैसे कलमात कहता है जो मुअज्जिन ने आज़ान में कहे, वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज़ान कहने वाले हमसे अजर व सवाब में बढ़े हुए हैं, क्या कोई ऐसा अमल है कि हमें भी आज़ान देने वाली फजीलत मिल जाए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही कलमात कहा करो जो मुअज्जिन कहते हैं, फिर जब तुम आज़ान का जवाब दे चुको तो दुआ मांगो, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। नाज़रीन, आखिर में हम आपको बताते चलें कि आया वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी आज़ान नहीं दी? इसकी क्या वजह है? आइए समात फरमाएं। वाज़िया रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ्से आज़ान तो कतई तौर पर साबित है, उसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। इसलिए कि सुनन अबी दाऊद और जामिया तिरमिज़ी में रवायत है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में आज़ान दी थी। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए आज़ान देना साबित है या नहीं, इस बारे में शुरू हुई से आइमा मुहद्दिसीन में इख्तलाफ चला आ रहा है। आइमा मुहद्दिसीन के इस बारे में दो राय हैं। इमाम मुहिउद्दीन और अल्लामा जलालुद्दीन अल-सयूती वगैरह का मौक़िफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हयात तैयबा में दौराने सफ़र नमाज के लिए एक मरतबा अज़ान देना साबित है। उन हज़रात का इस्तदलाल माखूज़ जामिया अल-तिरमिज़ी में रवायत है। अल्लामा इब्ने हजरुल अस्क़लानी, इमाम दार कतनी और इसी तरह अल्लामा सुहेल रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात
ترک مباشرہ الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ترک مباشرۃ الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچہ کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز امام المحدث الفقیہ مولانا محمد عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ بنام خیر الخبری فی اذان خیر البشری میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف ہی اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالے میں ترک مباشرۃ الاذان بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور کوئی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شرعیہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشہ سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شرعیہ مثلاً کفار سے قتال لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی، جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔